الحمد لله الذي كفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى آخر الآية صدق الله العظيم. سامعین محترم، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. منافقین کا تذکرہ گزشتہ تفسیر میں چھیڑا گیا تھا. آج منافقین کی مثال، ان کی حالت ایک مثال کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے. دو طرح کے منافقین ہیں اور دونوں کی تمثیل بیان کی ہے، دونوں کو مثالوں سے واضح کیا ہے. ہم پہلے یہ سمجھے کہ نفاق وجود میں کیسے آیا، نفاق کی تاریخ کیا ہے. مکہ میں تو منافق تھے نہیں، تو منافقین کی مکی آیتیں بھی نہیں ہیں. نفاق کا وجود مدینہ میں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تو فوراً اللہ کے نبی نے ایک کام کیا، ایک وفاقی جماعت بنائی. اس وقت 3 طرح کی قومیں مدینہ میں آباد تھی. ایک مسلمان جو گنے چنے تھے، آٹے میں نمک کے برابر تھے، اور ایک مشرکین کی جماعت تھی، مشرکین کی قوم تھی جو نفری اعتبار سے بہت زیادہ تھی، اور تیسری قوم یہود کی تھی جو معیشت کے اعتبار سے مضبوط تھی. اللہ کے نبی نے ہجرت کے فوراً بعد ایک فیڈریشن بنایا، وفاقی جماعت بنائی، کہ جس کے نتیجے میں تینوں قومیں ایک ہو گئی. مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے مسلمانوں پر، مدینہ میں جل کے وہ مسلمان بس گئے تھے، ان کے اوپر چڑھائی کی سوچی، کیونکہ وہ تو ان کے دشمن تھے. مکہ میں چین سے جینے نہیں دیا، مدینہ میں بھی ان کو چین سے نہیں جینے دینا تھا، اس لیے ان پر چڑھائی کی سوچی. لہذا ان سے مقابلہ اب ضروری تھا. تو چھوٹی موٹی نوک جھوک، چھوٹی موٹی لڑائیاں یہ تو ہوئی. بڑی لڑائی بدر کے موقع پہ ہوئی. بڑی لڑائی بدر کے موقع پر ہوئی، اور اس میں مشرکین کے 1700 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قید ہو کر آئے. اللہ کے نبی جب غزوہ بدر کے بعد لوٹے ہیں تو لوٹنے کے بعد یہود کا ایک قبیلہ بنی قینقاع، اس کو شہر بدر کر دیا، جلا وطن کر دیا، اس کو
مدینہ سے باہر کر دیا، چلا وطن کر دیا۔ ایسی صورتحال جب پیش آئی تو اس وقت مدینہ میں مشرکین کا جو بڑا تھا اور منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، ابھی نفاق وجود میں نہیں آیا، اس وقت مشرکین کا وہ بڑا تھا۔ اور جب ہجرت نہیں ہوئی تھی، جب تک ہجرت سے پہلے اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی گئی تھی، یعنی اس کو سردار بنانے کے لیے جو بھی کرنا تھا وہ ساری تیاریاں اس کے لیے ہو چکی تھی، لیکن ہجرت ہوئی تو ہجرت نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور اس کی تاج پوشی رک گئی۔ اس نے جب یہ دیکھا منظر پورا تو اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے کہا ان الامر قد توجہ، کہ اسلام تو بڑھنے لگا، اسلام تو بڑھنے لگا۔ اب ہمارے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اسلام کی چھتر چھایا میں رہے، اسلام کے جھنڈے کے تلے اب ہمیں جینا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ تو اس کی پارٹی مسلمان ہو گئی بظاہر، لیکن بباطن کافر۔ یہاں سے نفاق وجود میں آیا، نفاق کی ہسٹری شروع ہوئی۔ اب منافقین دو طرح کے تھے، منافقین دو طرح کے تھے۔ ایک تو کٹر منافق کہ جن کے دل میں کفر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، ایمان اسلام کو وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، کوٹ کوٹ کے کفر بھرا تھا، لیکن کیا کرے، مجبوری تھی ایمان کو ظاہر کرنے کی، اسلام کو ظاہر کرنے کی، تو مجبوری میں وہ کلمہ پڑھتے تھے، باقی دل میں کفر کٹر بھرا ہوا۔ تو ایسے لوگوں کی پہلے مثال بیان کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے، کہ وہ بالکل اندھیریوں میں ہیں، بالکل اندھیریوں میں وہ چلے گئے۔ اور دوسری قسم منافقین کی کہ جو اپنے نفاق میں ڈھیلے تھے، کٹر نہیں تھے، یعنی وہ متذبذب تھے، متردد تھے، تردد تھا ان کو، کبھی کبھی اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھتے، جنگ میں فتح ہوتی، اسلام کو بڑھتا چڑھتا دیکھتے تو ان کے دل میں آتا کہ اسلام برحق ہے، اسلام اپنا لینا چاہیے، اپنے صحیح معنی میں ایمان کو دل سے اپنا لینا چاہیے، اپنے اسلام کو صحیح معنی میں ظاہر کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ان کے مفاد کی چیز نہ ہوتی، اور جب ان کے اوپر ان کی نفسانی خواہشیں یہ غالب آ جاتی تو ان کو پھر اسلام اچھا نہیں لگتا، اسلام کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جیسے غزوہ احد کے موقع پر بظاہر شکست ہوئی تو اسلام سے بدظن ہو گئے کہ یہ تو گھاٹے میں ہیں، نقصان ہو گیا۔ تو یہ دوسری منافقین کی قسم یہ تھی کہ جو اپنے نفاق میں ڈھیلے تھے، تو ان کی مثالیں بیان کی گئی۔ پہلے کٹر منافقوں کی مثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کی مثال اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، کلما اضاءت فلما اضاءت ما حولہ، آگ جلانے کے نتیجے میں اس آگ نے اپنے اردا گرد کو روشن کر دیا، یعنی ماحول روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں، بھالتے نہیں ہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، وہ گمراہی سے اب ہدایت کی طرف رجوع نہیں ہوگا ان کا، لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو کٹر منافقوں کی مثال کیسی کہ جنگل بیابان میں بالکل اندھیرا ہے، کٹاٹوپ اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا، اور وہاں پہ کسی نے آگ تار میں آگ جلائی، تو اس کی وجہ سے ماحول روشن ہو گیا، آس پاس میں روشنی پھیل گئی،
اور انہوں نے سمجھا کہ ہم اپنے خطرات سے محفوظ ہو گئے، معمون ہو گئے۔ بالکل اندھیرا ہو تو خطرات لاحق رہتے ہیں کہ اندھیرے میں کوئی جانور آ جاوے، کوئی مزید چیز ہمیں تکلیف پہنچا دے۔ لیکن جب انسان کے پاس روشنی میسر ہو جاوے تو پھر اس کو ایک طرح کا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب لائٹ کے ذریعے سے، روشنی کے ذریعے سے اپنے آپ کو خطرات سے معمون کر سکتا ہوں، بچا سکتا ہوں۔ تو کٹر منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ جنگل بیابان میں بالکل اندھیرا ہے، گب اندھیرا ہے، وہاں پہ آگ جلائی کسی نے اور ان کو لگا کہ خطرات سے بچ گئے، پھر اللہ نے یکایک اس آگ کو بجھا دیا۔ اللہ نے اس آگ کو یکایک بجھا دیا اور وہ اندھیروں میں رہ گئے، نہ ان کی آنکھ کام کر رہی ہے، نہ ان کے کان کام کر رہے، کچھ بھی چیزیں کام نہیں کر رہی۔ تو یہ کٹر منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے ایمان، کلمہ پڑھا، اسلام بظاہر قبول کیا، اس کی وجہ سے روشنی ماحول میں پیدا ہوئی، نورانی ماحول پیدا ہوا۔ لیکن کیا ہوا کہ دل میں کٹر تھے، وہ کفر بھرا ہوا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بھانڈا پھوڑ دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بھانڈا پھوڑ دیا، اللہ نے روشنی کو بجھا دیا، وہ ماحول پیدا ہوا تو اس ماحول کو، روشن ماحول کو تاریک کر دیا۔ اب وہ کفر کی اندھیریوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کبھی ادھر کو جا رہے ہیں، کبھی ادھر کو جا رہے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرے تو آخر کیا کرے، لا یبصرون، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ حق بات سننے سے گونگے، بہرے ہو گئے، حق بات سننے سے بہرے ہو گئے، ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، ایمان اسلام کو ان کے پلے ہی نہیں پڑتا، بکمن، اور گونگے ہو گئے۔ اللہ نے بولنے کی صلاحیت، ایسا نہیں کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، لیکن صلاحیت قبول حق کی ختم کر دی اللہ نے۔ وہ مصیبت میں ہے تو اللہ کے سامنے وہ پکار نہیں سکتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو، اپنے شکووں کو، اپنی شکایتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے سے قاصر ہو گئے، اللہ نے ان کو گونگا کر دیا، یعنی وہ گونگے ہو گئے، چاہنے کے باوجود وہ حق بول نہیں سکتے، حق کو مانگ نہیں سکتے اللہ سے، عمیٌ، اندھے ہو گئے، ان کو اپنا نفع نقصان نظر ہی نہیں آتا کہ ایمان میں نفع ہے، کفر میں ہلاکت ہے۔ فہم لا یرجعون، اب وہ اس حد تک پہنچنے کے بعد، کفر کے اس درجے تک پہنچنے کے بعد اب کوئی توقع نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس گمراہی سے ہدایت کی طرف لوٹیں گے، وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ یہ منافقین کٹر کی پہلی مثال، ان کی مثال بتاتے ہیں کہ مدینہ میں 12 ایسے منافق رہ گئے تھے جن کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ 12 ایسے منافق رہ گئے تھے مدینہ میں۔ اب دوسرے منافقین کہ جن کا، جو اپنے نفاق میں ڈھیلے تھے، کٹر نہیں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت، اسلام کی تیزی سے پھیلنے کو دیکھ کر اور اسلام کی فتح کو دیکھ کر ان کو دل میں آتا تھا کہ قبول کر لینا چاہیے، لیکن نفسانی خواہشات غالب ہو جاتی تھی، پھر ان کا وہ ارادہ بدل جاتا تھا اور وہ اپنی پہلی حالت پر رہتے تھے۔ ان کی مثال ایسی ہے، او کصیب من السماء، یا منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش، فیہ ظلمات، بارش میں 3 چیزیں ہوتی ہے کہ اس میں اندھیریا ہے، ورعد وبرق، اور بجلی کی کڑک، بجلی کی گرج، اور وبرق، اور چمک۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، اور گرج کیسی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے، کڑاکے کے ڈر سے، موت نہ آ جاوے، موت کے خوف سے، کڑاکے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں، ایسی گرج ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے،
کہاں اللہ کی اس وعید سے وہ بچنے والے ہیں؟ اللہ تو سب کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کے احاطے سے کوئی باہر نہیں ہے، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے دائرے میں ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، بارش کی ایک صفت کہ چمک ایسی ہے کہ بجلی ہوتی ہے نا تو چمک ہوتی ہے، چمک اس کی ایسی ہے کہ قریب ہے کہ ان کی روشنی چھین جائے، خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ بینائی کہیں گم نہ ہو جائے، روشنی کو اچک نہ لیا جائے، اللہ اچک نہ لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب جب روشنی ہوتی ہے، بجلی ہوئی تو تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چل دیتے ہیں، مشوا فیہ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی رستہ اور سبیل نہیں ملتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کی قوت سنوائی کو اور قوت بصارت کو چھین لے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی قوت سماعت کو چھین لے، ان کے سننے کی طاقت کو چھین لے، ان کے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ منافقین کے دوسری قسم کہ جو اپنے نفاق میں ڈھیلے تھے، ان کی مثال بیان کی کہ وہ ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں اور متردد ہے، متذبذب ہے، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جنگل اور بیابان میں چل رہے ہیں، سنسان جنگل ہے اور موسلا دھار بارش ہوئی، اور بارش بھی ایسی کہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیریا ہی اندھیریا ہے، اور بادل تہ بتے ہیں، اور کڑاکے کی بارش ہو رہی ہے، کڑاکے بھی ایسے ہو رہے ہیں، بجلی گرج بھی ایسی رہی ہے کہ گرجنے کے نتیجے میں اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں موت نہ جائے، تو اس ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے، ایسی خطرناک، اور چمک ایسی ہو رہی ہے، روشنی ایسی ہو رہی ہے کہ ڈر ہے کہ آنکھیں چھین نہ، آنکھوں کی نورانی اور آنکھوں کی بینائی چھین نہ لی جائے، آنکھوں کی روشنی اچک نہ لی جائے۔ اس لیے وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ قدم رکھ رہے ہیں کہ روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا چلتے ہیں، اور روشنی جیسے ہی بند ہو جاتی ہے بجلی کی چمک تو رک جاتے ہیں۔ تو ایسے دوسرے منافقین کا حال ایسا ہی ہے کہ ان کو کبھی کبھی ایمان کا غلبہ، اسلام کا غلبہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کی چیز میں تو اسلام میں جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ہے وہاں ان کو اسلام اچھا لگتا ہے، اور اسلام اپنانے کے بارے میں سوچتے بھی ہے کہ ہم دل سے بھی اسلام قبول کر لیں، لیکن جہاں ان کو اپنا نقصان نظر آتا ہے، مفاد نظر نہیں آتا، تو وہاں پہ وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وہاں پھر ان کو اسلام کے بارے میں بدگمانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑایا ہے، اللہ نے ایسے منافقین کو دھمکایا ہے کہ اللہ چاہے نا تو آپ کی قوت سماعت کو، بصارت کو چھین لے اور آپ کو برباد کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اللہ نے بعد میں اپنے فضل سے بہت سارے لوگوں کو، منافقین کو بتایا کہ یہ سچے پکے بعد میں چل کے مسلمان، ان پر محنت ہوئی، محنت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو دولت ایمان سے سرفراز کیا۔ تو یہ منافقین کے دو طرح کے منافقین کی مثال بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے پاک صاف فرماوے، بری فرماوے، اور سچے پکے ایمان کے ساتھ ہمارا دنیا سے خاتمہ ہو، ایسی اللہ سے دعا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے، آگے انشاءاللہ۔